رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے. اس کی 20 تاریخ ایک عظیم الشان تاریخ ہے. 20 جمادی الثانی. اس عظیم دن میں سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ عالمہ فاضلہ مجتہدہ بنت سرور کائنات زوجہ مولائے کائنات حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا، اس تاریخ کو آپ کی ولادت ہے. تو اس مناسبت سے آج ہم ان کے ذکر خیر سے اپنے سینوں کو روشن کریں گے. یہ وہ عظیم نام ہے جس کو میرے خیال میں تو عام زبان سے لینے کی اجازت ہی نہیں بنتی. اگر کسی نے یہ نام پاک لینا ہے تو وضو کرے، صاف ستھرا لباس پہنے، مسواک کرے، منہ میں الائچی رکھے، خوشبو سے معطر ہو، نظریں جھکائے، اور پھر یہ نام مبارک لے. اگرچہ اب بھی یہ نام مبارک لینے کا اس شخص نے حق ادا نہیں کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس صاحبزادی، لخت جگر، نور نظر، جگر کا ٹکڑا، ان کا نام مبارک تو ایسا ہے کہ صرف نام لینے سے بھی بڑی بڑی ہستیاں کانپ اٹھتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو ان فاطمۃ بنت محمد قد سرقت لقطعت یدہا. فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی سرقہ کا ارتکاب کرتی تو میں اس پر بھی حد نافذ کرتا.
اب یہاں پر چونکہ آقا ہیں، بات سمجھا رہے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے راز ہیں اس حدیث میں. ایک پورا خطاب صرف اس حدیث پہ ہو سکتا ہے کہ اس میں راز کیا ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام والد محترم ہیں، نبی الانبیاء ہیں. آپ نے یہاں پر حدیث میں ذکر کیا اپنی صاحبزادی لخت جگر نور نظر کا. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ حدیث لکھی نا، تو اس سے سیدہ کائنات کا نام حذف کیا اور اس کی جگہ لکھا کہ اگر فلاں عورت، کوئی فلاں عورت اس غلطی کا ارتکاب کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی حضور کا مقام ہے، انہوں نے نام لیا. ہمارا یہ مقام نہیں کہ ہم اپنی زبان کو اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نام لینے کی جسارت کریں. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نام نہیں لکھا ادب کے لحاظ سے. یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس پہ گفتگو آسان کام نہیں ہے. ایسے نہیں کہ بندہ منہ اٹھائے اور گفتگو شروع کر دے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، تو حدیث پاک کے دوران یکدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سب پڑھنے والے ان کو بھی کھڑا کر دیا، پھر حدیث پڑھائی اور پھر بیٹھ گئے. بعد میں انہوں نے کہا حضور آج یہ کھڑے کیوں ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو میں حدیث پڑھا رہا تھا اس میں حضرت سیدہ کائنات کا نام آیا تھا. میں ان کے اعزاز میں کھڑا ہو گیا. اور کیسے نہ ہو، خود سرور کائنات جب سیدہ کائنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعزاز کے لیے قیام فرماتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے کہ حضرت کہ میری صاحبزادی فاطمۃ الزہرا آئی ہیں رضی اللہ عنہا. اور بعض بزرگ جب حضرت سیدہ کائنات کا نام لیتے تھے یا لکھتے تھے نا ہاتھ سے، قلم سے، تو قلم کو یوں چھپا لیتے تھے، قلم کو چھپا لیتے تھے اس کی نوک کو کہ کتنا بڑا نام لکھ رہے ہیں. بڑا حساس مقام ہے. جب بنت نبی کی بات آئے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، جب بنت نبی کی بات آئے تو دل جھک جاتے ہیں. جب بنت نبی کی بات آئے تو اپنے دماغوں کو سنبھال لو کہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا یہ تو وہ ہستی ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، میرے پاؤں شریعت کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، ورنہ سیدہ کائنات کی تربت اقدس تو وہ ہے کہ میں وہاں پر سجدے کرتا پھروں. لیکن شریعت نے منع کیا ہے تو میں اس سے رکا ہوا ہوں. مقام بڑا بلند ہے، مقام بڑا بلند ہے. پیارے دوستو، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ کر، کس دل کے ساتھ، کس دماغ کے ساتھ، کس زبان کے ساتھ اس عظیم ہستی کا تذکرہ جیسے کرتے ہیں کروڑوں مرتبہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ لوگوں کو ڈھنگ ہی نہیں آتا کہ کس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہوں، جنت البقیع میں حاضر ہوتا ہوں، تو میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی جس طرف مزار مبارک ہے، قبر انور ہے،
اس طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. یہ آنکھ اس قابل نہیں کہ اس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے. جب جنت البقیع شریف کی بیرونی دیوار کے پاس سے گزرتا ہوں تو آنکھیں جھکا کے گزرتا ہوں کہ میں اس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں ہوں. کہ وہاں تو کائنات جھکی پڑی ہے، وہاں تو زمانہ جھکا پڑا ہے. کیسی مقدس ترین ہستی جن کی شانیں رب کے بعد جس ہستی کا مقام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی زبان سے بیان فرمائی. جن کی شانیں حضور خود بیان فرما رہے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. جن کے رتبے حضور بیان کر رہے ہوں، جن کے مناقب سرکار بیان کر رہے ہوں، جن کی عظمتوں کا اظہار زبان مصطفیٰ سے ہو رہا ہو، ان کے رتبے وراء الورا ہیں. اور اس لیے اس موضوع پر جب بولتا ہے بندہ تو ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. ڈر ڈر کے بندہ بولتا ہے کہ ایک لمحے کی زبان سے لغزش ہوئی اس ذات کے بارے میں اور انسان کی زندگی بھر کا سرمایہ لٹ جاتا ہے. ہوش میں، ہزار بار ہوش میں، کروڑ بار ہوش میں، کھرب بار ہوش میں رہ کر سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف بولنا پڑتا ہے. مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا وہ پاکیزہ ہستی ہیں، وہ مقدس ترین ہستی ہیں جو بالکل صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں، آواز میں، لہجے میں، ہر لحاظ سے خود سرکار دو عالم کے مشابہ تھی. مکمل سرکار دو عالم کی مشابہت، جو آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں ہر لحاظ سے. حضور کی مشابہ، حضور کا تو مقام یہ ہے کہ آپ کی ایک سنت پاک جو بظاہر چھوٹی نظر آتی ہو اور حقیقت میں تو چھوٹی نہیں ہے، بظاہر چھوٹی سی سنت ہے نا، اسی پہ عمل کر لو نا تو جنتی بن جاؤ گے. حضور کی سنت کا یہ مقام ہے. اور جو سرتا پا سرکار کے مشابہ ہوں ان کے رتبے کیا ہوں گے، ان کا مقام کیا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے نا تو سب سے ملاقات کر کے پھر حضرت سیدہ کائنات کے گھر جاتے تھے. یعنی جاتے ہوئے آخری ملاقات ان سے کر کے جاتے تھے. یہ مقام تھا سیدہ کائنات کا سرکار کی نظر میں. اور پھر جب واپس تشریف لے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کے کاشانہ اقدس پہ جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے، ان سے بات کرتے، پھر باقی سب سے ملاقات فرماتے تھے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے انہیں ناراض کر دیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کر دیا. جگر کا ٹکڑا خود ارشاد فرمایا. فرمایا کہ کیا ہے؟ جگر کا ٹکڑا ہے. کیا بات ہے، کیا رتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. سب سے زیادہ محبت سرکار دو عالم کو اپنی ان صاحبزادی صاحبہ سے تھی، اپنی ان لخت جگر سے تھی، اپنی نور نظر سے تھی. بڑا
عظیم ترین یہ گھرانہ ہے. کائنات میں ایسا گھرانہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. عرش سے لے کر فرش تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کل کائنات میں ایسا گھرانہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، یہ جو پنج تن پاک ہیں یہ خلاصہ مخلوقات ہیں. یعنی کل کائنات کی ساری طہارتیں، ساری عظمتیں، ساری شانیں، ساری برکتیں، سارے جلوے، کل کائنات میں کے سارے رتبے، ساری روشنیاں، سارا علم، جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے، اگر ان کا خلاصہ نکالو تو پنج تن پاک بنتے ہیں. اگر ان کا خلاصہ نکالو تو پنج تن پاک بنتے ہیں. فاطمۃ الزہرا پنج تن پاک، خلاصہ مخلوقات، ان کا ایک عظیم حصہ ہیں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اور اعلی حضرت نے کمال شعر لکھا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں. کیا عرض کرتے ہیں؟ ایسی عظیم حاضری شاید کسی نے پیش کی ہو. عرض کرتے ہیں، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا. 7 مرتبہ لفظ نور استعمال کیا. فرماتے ہیں نور سیدہ کائنات خود نور ہیں، خود نور ہیں. بنت نور، نور کی بیٹی ہیں. خود نور ہیں، نور کی بیٹی ہیں. زوج نور، نور کی زوجہ ہیں مولا کائنات مولا علی. نور کی زوجہ ہیں. ام نور، نور اور 2 نوروں کی ماں ہیں. حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ عنہما 2 نوروں کی ماں ہیں. اور نور مطلق کی کنیز، اور وہ جو کل نور مطلق ہے اللہ رب العالمین ان کی بندی ہیں، بندی، خاص بندی اللہ رے لہنا نور کا. کیا زبردست قسمت پائی ہے نور نے کہ ایسے نور ہیں دنیا میں، ایسے نور ہیں دنیا میں. محمد عربی کا نور، سیدہ کائنات کا نور، مولا کائنات کا نور، حسنین کریمین کا نور. یعنی کل کائنات کے نور کا مرکز یہ گھرانہ ہے. اور تو یہ خود نور ہیں، اور ان کی نسلوں کا کیا مقام ہے. یاد رکھو کہ جس بچی کا نام آپ نے سیدہ کائنات کے نام پہ رکھ دیا نا، اب اس کا احترام بھی فرض ہو جاتا ہے. اس کا احترام بھی فرض ہو جاتا ہے کہ نام کتنا بڑا رکھ لیا ہے. اور آل پاک سبحان اللہ، ان کا پھر مقام کتنا بلند ہوگا. اور اگر آپ آ جائیں اس گھرانے کی سرداری، یعنی کل کائنات کی سرداری اس گھرانے کو حاصل ہے. کل کائنات کی سرداری اس گھرانے کو حاصل ہے. دکھاؤں آپ کو سرداری اس گھرانے کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر. فرمایا کہ میں کل اولاد آدم کا سردار ہوں. کل اولاد آدم کے، یعنی ابا کا مقام دیکھیں، سیدہ کائنات کے ابا حضور کا مقام دیکھیں کہ وہ کیا ہیں، ساری کائنات کے سردار، سارے انسانوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار. زوج محترم
مولائے کائنات کا مقام دیکھیں، سارے ولیوں کے سردار، سارے غوثوں کے سردار، سارے کتبوں کے سردار، علی کی مہر کے بغیر نہ پچھلوں میں کوئی ولی بنتا ہے نہ اگلوں میں کوئی ولی بنتا ہے۔ مقام دیکھیں، زوج محترم کا مقام دیکھیں، پھر اس کے بعد بیٹوں کا مقام دیکھ لیں۔ حسنین کریمین ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اماں حضور کو جانتے ہیں؟ حضرت سیدہ کائنات کی اماں حضور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم زوجہ محترمہ، ساری امت کی محسنہ، زمانے بھر کی عورتوں سے افضل اور ان کی سردار، اور خود اپنا مقام کیا ہے سیدہ کائنات کا؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمائے جنت کی ساری عورتوں کی سرداری فاطمۃ الزہرا کے پاس ہے۔ تو گھرانہ تو سرداروں کا گھرانہ ہے، یہ سارا گھرانہ سردار گھرانہ ہے، زمانے کی سرداری اس گھرانے کے پاس ہے۔ کیسا مقدس گھرانہ ہے، کیسا شانوں والا گھرانہ ہے، اور روحانیت میں حضرت سیدہ کائنات کا مقام کیا بات ہے۔ جتنے غوث ہیں، کتب ہیں، ولی ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، دنیا کے جتنے نامور جتنے ولی ہیں، جتنے ولی ہیں، سب کو سیدہ کائنات کی روحانیت کا فیض پہنچتا ہے۔ ان کے فیض کے بغیر کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مہر تو حضرت علی کی لگتی ہے نا، تو کوئی ولی بنتا ہے؟ مولا علی کی مہر لگتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اب اس بات پر آئے نا بھئی، مولا علی کے مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا، اور خود مولا علی اس مقام پر کیسے پہنچے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَتَمَامُ النِّعْمَةِ الْكُبْرَى بِتَزْوِيجِ الْبَتُولِ الزَّهْرَى، فرماتے ہیں کہ مولا علی کی یہ جو نعمت کامل ہوئی ہے نا، نعمت کبریٰ، یہ سیدہ کائنات کے ساتھ نکاح کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ان کی زوجیت میں آئیں تو مولا علی کا مقام پکا ہو گیا۔ وَتَمَامُ النِّعْمَةِ الْكُبْرَى بِتَزْوِيجِ الْبَتُولِ الزَّهْرَى، کہ سیدہ کائنات کے نکاح میں آنے کی وجہ سے مولا علی کا رتبہ کامل ہو گیا، آپ کی نعمت کامل ہو گئی۔ ولایت کا مرکزی نقطہ مولا کائنات مولا علی ہیں، اور اس مرکزی نقطے میں آپ کے ساتھ مجدد الفسانی لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں، تمام بڑے بڑے مجددین مجتہدین لکھتے ہیں کہ ولایت کا مرکزی نقطہ مولا علی کی ذات ہے، اور اس نقطے میں ان کے ساتھ سیدہ کائنات بھی شریک ہیں، امام حسن بھی شریک ہیں، امام حسین بھی شریک ہیں۔ خود سوچئے جن کے قدموں کو چھونے سے، خود سوچئے، بڑی بات بتانے لگا ہوں، خود سوچئے سیدہ کائنات کا مقام، خود سوچئے جن کے قدموں کو چھونے سے امام حسن غوث عالم بن گئے، غوث جہاں بن گئے،
اور جن کے مبارک قدموں کو چھونے سے امام حسین دین پناہ شہید کربلا بن گئے، ان کے قدموں کی برکت ہے جی، یعنی حسنین کریمین سیدہ کائنات کے قدموں کی برکتیں۔ اس در کی تو اپنے آپ کو نوکر کہنا بھی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مطلب جو کہہ رہا ہے نا کہ میں سیدہ کائنات کے در کا نوکر ہوں، دعویٰ کر رہا ہے میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں۔ جو کہتا ہے نا میں سیدہ کائنات کے کاشانہ اقدس سے باہر جو گلی ہے اس کی جھاڑو بردار ہوں، بہت بڑا دعویٰ مار رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز کہہ رہا ہے۔ یہاں تو نوکری، اس در کی نوکری مل جائے تو بندہ غوث کتب بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے غوث کتب اس در کے جھاڑو بردار ہیں۔ سیادت اسی در کی ہے، امامت اسی در کی ہے، ولایت اسی در کی ہے، رحمت اسی در کی ہے، برکت اسی در کی ہے، رفعت اسی در کی ہے، نزاہت اسی در کی ہے، طہارت اسی در کی ہے۔ لاؤ دنیا جہان کی جتنی شانیں اس در سے باہر کچھ نہیں ہے۔ وہ جو بڑے بڑے امام ہیں، 12 امام اسی در کے نہیں ہیں، 12 امام اسی در کے ہیں، سیدہ کائنات کی اولاد ہیں، نسل پاک ہیں، اسی در کے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء، آخری امام جو آئیں گے جن کی امامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے مقتدی بن کر، امام میں مہدی، وہ سیدہ کائنات کی اولاد تو ہوں گے۔ سیدہ کائنات کے بیٹے کے پیچھے، سیدہ کائنات کے بیٹے کے پیچھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس در کو آپ؟ کیا مقام ہے اس در کا؟ تو دنیا جہان کی روحانیتیں، غوث، قطب، ابدال، امام، جتنے بڑے بڑے سادات کرام ہیں، سارے اسی نسل پاک ہیں۔ اور ایک بہت بڑا رتبہ جو حضرت سیدہ کائنات کو بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہوا۔ ساری کائنات میں رحمت اللہ عالمین کی خیرات بڑھ رہی ہے، بیٹی کو کچھ نہیں دیا ہوگا، کل کائنات حضور کی خیرات۔ سنیے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کی اولاد، سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے نا، بیٹیوں سے نسلیں نہیں چلتی۔ قانون ہے، یہ قانون ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قانون سیدہ کائنات کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا مجھ محمد کی نسل بیٹوں سے نہیں، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اب یہ جتنے سادات کرام ہیں، آل نبی اولاد علی کہلاتے ہیں، یہ سیدہ کائنات سے ہیں۔ ورنہ تو حضور کے بیٹے تو بچپن میں وصال فرما گئے، پھر حضور کی آل کہاں سے آ گئی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ بیٹے تو وصال فرما گئے، شادیاں ہی نہیں ہوئی، اولاد ہی نہیں ہوئی۔ پیارے آقا نے فرمایا میری نسل، میری اولاد اللہ نے قانون ہی تبدیل کر دیا ہے، اللہ نے قانون ہی تبدیل کر دیا ہے کہ میری اگر نسل چلے گی تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی رضی اللہ عنہا۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا رتبہ ہے، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں، کتنا بڑا رتبہ ہے کہ امام الانبیاء سید الرسل صاحب معراج، ان کی نسل پاک۔ اور فرمایا یہ وہ نسل ہے میری جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہے۔ فرمایا یہ وہ نسل ہے قیامت کے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی نسب نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہم دنیا میں فخر کرتے پھرتے ہیں نا کہ میں فلانی برادری کا ہوں، فلانی کاسٹ کا ہوں،
فخر کرتے ہیں سارے. تو یہ دنیا میں جتنا لوگ اپنے نسب پہ اپنے برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن سارے فنش ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے. فرمایا اگر نسب اور نسل باقی رہے گی، یہ نسب کا نام باقی رہے گا، تو مجھ محمد مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا کا نسب باقی رہے گا. یہ نسب قیامت کے دن بھی موجود ہوگا. اسی لیے اعلی حضرت بول رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرے سب گھرانہ نور کا. سب گھرانہ نور کا. سرکار کی ساری نسل پاک، ساری اولاد پاک نور ہی نور ہے، پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے، طہارت ہی طہارت ہے، نزاہت ہی نزاہت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. اور اگر سیدہ کائنات کا مقام آپ نے سمجھنا ہے نا، تو پھر ذرا قیامت کو چلیے، ذرا قیامت کو چلیے. یہ مقام ذرا سوچئے، یہ اور کسی کے لیے کہیں بیان نہیں ہوا جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں. سرکار کی حدیث پاک، یہ مقام اور کسی کے لیے بیان ہوا ہی نہیں ہے سرکار کے بعد. یہ کس کا مقام ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میری لخت جگر نور نظر میری بیٹی میری صاحبزادی قیامت کے دن کس شان سے آئیں گی، کس شان سے آئیں گی، کس رتبے کے ساتھ آئیں گی، کس مقام کے ساتھ آئیں گی. فرمایا جب سیدہ کائنات کی سواری تشریف لائے گی نا، تو سارے اہل محشر موجود ہوں گے، فرشتے بھی موجود ہوں گے، جنات بھی موجود ہوں گے، انسان بھی موجود ہوں گے، بچے بھی موجود ہوں گے، عورتیں بھی موجود ہوں گی، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی موجود ہوں گے، اولیاء بھی موجود ہوں گے، اغواث بھی موجود ہوں گے، اقطاب بھی موجود ہوں گے، ابدال بھی موجود ہوں گے، سب موجود ہوں گے نا. اللہ سب کو جمع کر دے گا نا. سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، حکم ہوگا، اعلان ہوگا اہل محشر میں، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد قد تمر. اعلان ہوگا، سارے اہل محشر نگاہیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، سر نیچے کر لو، آنکھیں جھکا لو. سب آنکھیں جھکا لیں گے، سب سر جھکا لیں گے ادب کے لیے. کیوں کہ فاطمہ بنت محمد سیدہ کائنات کی سواری گزر رہی ہے، جہاں ساری کائنات آنکھیں جھکائے کھڑی ہے، جہاں ساری کائنات سر جھکائے کھڑی ہے. کیا مقام ہوگا اس ہستی کا. آج کل لوگوں نے باغ فدق کو اٹھا لیا اور اس کے نام لے لے کر سیدہ کائنات کی بے حرمتیاں کی، بے ادبیاں کی. شرم تک نہ آئی، حیا تک نہ آئی کہ باغ فدق لے کر سیدہ کائنات کے بارے میں وہ بدگوئیاں کی، وہ بد زبانیاں کی کہ شرم کو بھی شرم آ جائے. میں الحمدللہ 4 سال سے سیدہ کائنات کے در کی نوکری کر رہا ہوں اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں. بڑی بڑی کتابیں پڑھیں لکھیں، مضمون پڑھے لکھے، تحریریں پڑھیں لکھیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک بندے نے کمال کر دیا. اس نے تو اخیر ہی کر دیا. ایک بندے نے کمال کر دیا، اس نے تو اخیر ہی کر دی. اس بندے کو نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان،
تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ کیا کمال کر دیا! یہ تو راز تھے، یہ تو نیاز تھے، یہ تو اسرار تھے، یہ رموز تھے، پتہ نہیں انہیں اٹھا کر بدبختوں نے کس طرف قوم کو لگا دیا اور ساری امت میں انتشار و افتراق پھیلا دیا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سیدہ کائنات کے در کی نوکری اور چاکری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔